میں انتظار کر رہا ہوں کہ مجھے دیکھو آپ آ کے. یہ بدماشی جو نیب نے مچائی ہوئی ہے ملک کے اندر، یہ ایسے نہیں چلے گی. اس نیب کی کارروائیوں کی وجہ سے بریگیڈیئر اسد منیر جیسے معتبر لوگوں نے خودکشی کر لی ہے. پنجاب کے ایک معتبر جو ماہر تعلیم تھے، ان کے ساتھ کیا حشر کیا گیا وہ آپ کے علم میں نہیں ہے. ان کے باتھ روم میں کیمرے لگائے انہوں نے. یہ اس ملک کے معزز لوگوں کے ساتھ نیب کر رہی ہے، اور اوپر سے کہتے ہیں جی ہم بات بھی نہ کریں. یہ کوئی خدا ہیں؟ یہ کوئی ایسا قانون ہے؟ یہ کوئی ایسے لوگ ہیں جن پہ بات نہیں ہو سکتی ہے؟ تم ظلم کرو گے، تم غیر قانونی طور پر لوگوں کی زندگیاں تباہ کرو گے، تم لوگوں کے بچوں کا مستقبل تباہ کرو گے، ہم اس پہ بات نہیں کریں گے. یہ ان کی بھول ہے. یہ مجھے بھیجیں نوٹس. میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے بھیجیں نوٹس 31 کے اندر. آپ مجھے بلائیں آپ. اور میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے پہلے یہ کمیٹی بلائے جس میں چیئرمین، ڈپٹی چیئرمین اور ان کا پروسیکیوٹر جنرل ہے. میں ان کو آ کے ان کے سامنے بتاتا ہوں کہ یہ کر کیا رہے ہیں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں، میڈیا سے کہہ رہا ہوں کہ آپ بڑی وہ میری گاڑیوں کی ویڈیوز بناتے ہیں نا، دیکھتے ہیں کہ کہاں کہاں پہ کیا میری گاڑی استعمال ہو رہی ہے. آپ جائیں اور دیکھیں کہ جن لوگوں کے گھروں کو نیب نے اپنے تحویل میں لیا جو کہتے ہیں غیر قانونی تھے، وہ کس کے استعمال میں ہیں. وہ گاڑیاں جو لوگوں کی انہوں نے قبضے میں لی ہیں کون استعمال کرتا ہے؟ کیا کوئی کیس پراپرٹی جو گھر انہوں نے اگر کسی کا پکڑا ہے، کسی کی گاڑی پکڑی ہے، کسی کا اور کوئی ایسٹ انہوں نے قبضے میں لیا ہے، یہ اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں؟ ان کے آفیسرز ان گھروں کو استعمال کرتے ہیں، ان کے آفیسرز ان گاڑیوں کو استعمال کرتے ہیں. میں تو ابھی کہہ کچھ نہیں رہا ہوں. یہ مجھے بلائیں تو صحیح نا. میں ایک چیز ان کو بتاؤں گا کہ کر کیا رہی ہے. یہ بلاول صاحب نے جو چیئرمین صاحب نے مطالبہ کیا ہے کہ چیئرمین نیب اور ان کے تمام آفیسرز کے جو ایسٹس ہیں وہ تو بتائیں نا کہ کس کے کتنے ایسٹس ہیں. ہمارے تو ہر آدمی سے پوچھ لیتے ہو ایسٹس بیونڈ مین دے، ایسٹس بیونڈ مین آپ کے ہیں. بھائی بتاؤ یہاں لوگوں کے کتنے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ نیب نے بوکھلاہٹ میں، دیکھیں میں حلیم عادل شیخ کی گرفتاری کا مطالبہ کر رہا ہوں، پیٹ میں مرو اور چیئرمین نیب کو پڑھا ہے. بھائی آپ کو کیا تکلیف ہے؟ آپ کہہ دیں نہیں پکڑ دیں، آپ کہہ دیں ہم جو پی ٹی آئی کے ہم دھنچھلا بنے ہوئے ہیں، آپ کہہ دیں کہ اس نالائق حکومت کی ہم بی ٹیم ہیں. آپ مان لیں اس بات کو کہ نیب نیازی گٹھ جوڑ ہے. بھائی حلیم عادل شیخ جس کے متعلق آپ کے خود کاغذات کہہ رہے ہیں کہ اس نے قبضہ کیا ہے، اس نے غیر قانونی طور پر وہاں کمرشل ایکٹیویٹیز کروائی ہیں، وہاں تعمیرات کروائی ہیں، وہ زمینیں غلط طریقے سے لوگوں کو بیچی ہیں، یہ آپ خود کاغذات خود کہہ رہے ہیں. اور میں کہہ رہا ہوں گرفتار کر لو تو ان کو تکلیف ہو رہی ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ ای سی ایل پہ ڈالو تو ان کو تکلیف ہو رہی ہے. میں کہہ رہا ہوں خورشیشہ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو ان کو تکلیف ہو رہی ہے. میں کہہ رہا ہوں اجاز جکھرانی کے ساتھ، آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ، عطیف فریال کے ساتھ، شرجیل میمن کے ساتھ، یا آغا سراج درانی کے ساتھ، یا پیپلز پارٹی کے لوگوں میں زیادتی ہو رہی ہے تو ان کو تکلیف ہو رہی ہے. تو بھائی جو مجھے کہنا ہے میں کہوں گا، جو مجھے بولنا ہے میں بولوں گا. آپ کی یہ نالائکی پر مشتمل جو پریس ریلیز ہیں یہ زبان بندی نہیں کر سکتی ہیں. آپ غلط آدمی سے پنگا لے رہے ہو، میرے سے پنگا نہ لیں آپ. اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، مجھے بلا لیں کسی کیس میں ڈال دیں، میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں. نہ میں ضمانت کروں گا، نہ میں یہ جو وہ لیتے ہیں نا کیا ریمانڈ لیتے ہیں پتہ نہیں کتنے دنوں کا. میں تو پہلی پیشی پہ کہہ دوں گا جتنا میکسیمم لینا ہے لے لو بھائی، سال کا لے لو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو آپ سے اگر آپ مجھے کوئی دمکانے کی کوشش کریں گے تو جان چھوڑا کے بھاگنے کی کوشش کروں. کوئی نہیں بھاگوں گا، ابھی سامنا کروں گا. اللہ کا شکر ہے اللہ نے اتنی نعمت دی ہے کہ جھوٹوں کا، مکاروں کا، نائلوں کا، نالائقوں کا میں سامنا کر سکتا ہوں اور میں کروں گا. یہ بتائیں کہ آپ کی آج گرم جوشی سے لگتا ہے کہ آپ کو گھر سے تنگ ہے، پتہ نہیں کیا آپ کو جانا ہے، جیل ضروری ہے کہ جانا؟ آپ یہیں بھی بیٹھ کے لڑائی لڑ سکتے ہیں. دوسری بات یہ کہ یہ جو چیئرمین ہے اتنا طاقتور کیسے ہو گیا؟ یہ آخر تو کوئی چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے. اتنی طاقت اس کو کس نے دی ہے کہ وہ ملزم کو گرفتار نہ کرے اور جو نشاندہی کرے اسے دھمکیاں دے؟ اس کو اتنی چیئرمین کو طاقت کہاں گئی؟ وہ لڑکی کہاں گئی جس کو بٹھا کے دیکھیں آنکھ لڑا رہا تھا؟ چیئرمین صاحب جو چیئرمین نیب ہیں پتہ نہیں 80 سال کے ہوں گے میرا خیال ہے. ان کی پرابلم یہ ہے، ایک تو خیر قانون نیب کا ہے جو بدقسمتی سے بڑا ظالمانہ اور سیاہ قانون ہے، اس کے تحت اختیارات ہیں ان کے پاس. دوسرا یہ جو ایک ویڈیو آئی ہے نا، جو میں کہتا ہوں نا، ایک ویڈیو نے نیب کی عزت کو تہس نہس کر کے رکھ دیا ہے. یہ اگر تو میرا مطالبہ ہے، میری گزارش ہے، میرا مشورہ ہے، چیئرمین نیب اگر اتنے ہی اس ویڈیو کے ہاتھوں بلیک میل ہو رہے ہیں نا تو اپنے عہدے کو چھوڑیں. یہ ان کی اپنی عزت کے لیے، اپنے بہتر، میں سمجھتا ہوں کہ آگے مستقبل کے لیے بہتر ہے کہ وہ عزت کے ساتھ جا کے کہیں بیٹھیں. یہ ویڈیو ان کو کہیں کا نہیں چھوڑے گی. اور اس ویڈیو کی وجہ سے یہ حکومت جو ان سے کام کروا رہی ہے، یہ خیر قانون کے مطابق تو مجھے نہیں پتا کوئی کر سکتا نہیں کر سکتا ہے، لیکن خدا کی آہیں ضرور ان کو، لوگوں کی آہیں جو خدا تک جا رہی ہیں نا وہ ضرور پہنچیں گی. کیونکہ میں بہت لوگوں کو جانتا ہوں جن کے گھر تباہ ہو گئے ہیں نیب کے غلط جو انہوں نے انتقامی کارروائیاں کی اس کی بنا پر.
लोगों के बच्चों की तालीम तबाह हो गई है, लोगों ने खुदकुशियाँ की हैं और बेशुमार लोगों ने खुदकुशियाँ की हैं। तो ये आप फिर मानते भी नहीं कि ये इतने ढीठ हैं, कहते नहीं किसी ने खुदकुशी नहीं की, कोई हमारी तहवील में नहीं भरा। अब मैं उसका क्या कर सकता हूँ अगर ये पूरी दुनिया को पता। ये बता दें 18वीं तरमीम जो है उसके बाद आप काफी बाख्तियार हैं, तो इतने बड़े सूबे में जहाँ पर बहुत सारी करप्शन की कहानियाँ गर्दिश करती हैं, कोई ऐसा इदारा आप लोग अब तक क्यों नहीं बना पाए हैं कि लोग नेब की तरफ ना देखें? लोग का नैब की तरफ देखते हैं, हाँ, वो वो नैब देख रही है सबको मेरे आप भाई। खुद केस नैब भेज रहे हैं? मैं उसको आपको हमने नहीं गली भेजा। बादल का केस देखिए हमने नहीं भेजा, मैं फिर कह रहा हूँ हमने नहीं भेजा। एंटी करप्शन नैब का के कानून में ये प्रोविजन है कि वो FIA से, एंटी करप्शन से, किसी भी तहकीकाती इदारे से कोई केस जो उनके पास हो उसको अपने पास मंगवा सकते हैं। ये केस नैब ने अपने पास मंगवाया। मैंने उस वक्त भी कहा था कि मुझे लगता ये है कि उनको डर था कि एंटी करप्शन शायद उसको हलीम आदिल को गिरफ्तार कर लेगी, तो नैब ने अपने पास मंगा लिया ताकि हम इसके ऊपर बैठ जाएं और वो इसके खिलाफ कार्रवाई न हो। इसी तरह मैं आपको याद कराऊँ कि एक मियाँ मंशा के खिलाफ भी केस था, मियाँ मंशा के खिलाफ एक केस था, उसको भी पहले इन्होंने स्टेट बैंक को भेजा, फिर उसके ऊपर 11 साल बैठ गए ताकि कुछ ना हो। तो ये हरकतें इस केस में भी हुई हैं। देखिए ना, मैं जो कह रहा था उससे तकलीफ कितनी हुई है। मैं भाई कह रहा हूँ हलीम आदिल को गिरफ्तार करो, पूरी नैब उछल पड़ी है। मैं कह रहा हूँ उसका नाम ECL पे डालो, ये जाके आसमान से लग गए और मुझे कह रहे हैं तुम्हें हम देख लेंगे। ये तो बात है। अच्छा ये फरमाएं कि जैसे ये इदारे जो है ख़ास तौर पे नैब के, इनसे ऊपर भी एक इदारे जो गैर सियासी इदारे, उसका कितना इंटरफेरेंस है, कितना उनको इन्फ्लुएंस है, क्या उनके बारे में तो कुछ बताएं? देखें, बदकिस्मती से हमारे मुल्क की जो सियासी तारीख़ है वो ऐसे वाक़यात से भरी हुई है। और अगर आज आप ये सवाल कर रहे हैं तो इसलिए कर रहे हैं कि आपको भी पता है कि मुदाखलत होती है। ये बदकिस्मती है। कानूनी तौर पर, आइनी तौर पर, उसूली तौर पर ये मुदाखलत इदारों के काम के अंदर नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस काम में वो वीडियो जो है ना वो हुकूमत के पास है। आज अब उस एक वीडियो ने नचाया हुआ है, बाकी कोई इसके अंदर मेरा ख्याल नहीं है। जिसके पास वो कुंजी है ना वो उसकी वीडियो की, वो चेयरमैन नैब को इधर भी घुमा रहा है, वो चेयरमैन नैब को इधर भी घुमा रहा है। देखें, मलिक रियाज के हवाले से जब ये चीज़ें सामने आई थी और ये वीडियो वायरल भी हुई और एहतजाज हुआ, तो उस पर चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने एक्शन भी लिया और सिंध हुकूमत ने उस पर तहकीकात भी करवाई हैं। और उस वक्त जो ऑफिसर उसमें मुलविस थे उनको ओहदों से भी हटा दिया गया। और मैं ये समझता हूँ कि फ़िलहाल उसके बाद ऐसी कोई शिकायत हमारे पास नहीं है। लेकिन अगर आइंदा भी कोई शिकायत आएगी कि बहरिया टाउन की जानिब से गैर कानूनी काम हो रहा है तो हुकूमत सिंध अपना जो भी कानूनी किरदार ज़रूर अदा करेगी। अच्छा सईद साहब, जब नैब ने वफाकी हुक्मरान के खिलाफ या अदालतों से फैसले आना शुरू हुए टिकटॉक और आरिफ उस्मानी साहब से मुतालिक, तो हुकूमत अब कह रही है कि नैब कानून में तरमीम के लिए अपोजिशन साथ दे और अदालती इस्लाहात पर भी बात करे। आप समझते हैं कि ये एक बेहतर मौका है कि जब हुकूमत की 2.5 साल मुकम्मल हो चुके, अब उनके एहतसाब का वक्त है, तो कुछ एहतसाब भी कानून में तरमीम होनी चाहिए? देखें, ये बात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पिछले 8-9 सालों से कह रही है कि नैब के गैर कानूनी इंटरफेरेंस की वजह से जो हुकूमतें हैं वो अपना काम नहीं कर पा रही हैं। आपके जो डिपार्टमेंट्स हैं उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं या जो उनकी जो काम करने का तरीक़ेकार है वो बहुत बुरी तरह से मुतासिर हो रहा है। ऑफिसर्स कोई फ़ैसला करने को तैयार नहीं हैं, लिहाजा नैब को इन चीज़ों से रोका जाए। लेकिन उस वक्त जब हम ये बात करते थे तो ये आवाज़ आती थी कि जी पीपल्स पार्टी जो है वो अपनी करप्शन को छुपाने के लिए बात करती है और इनका काम रुक रहा है इसलिए वही करते हैं। उसके बाद यही बातें PMLN की जब हुकूमत थी उन्होंने भी कही कि नैब के मदाखलत की वजह से चीज़ें जो हैं वो आगे नहीं बढ़ रही और मुल्क की जो तरक्की है, जो आपके डे टू डे अफेयर्स हैं जिस पर डिसीजंस बड़ी तेज़ी से होने चाहिए वो नहीं हो रहे हैं। PTI जब से हुकूमत में आई, ये तो आए थे वो शोर मचाकर वो जो बैंड बाजों से के साथ के जी करप्शन और नैब का जो है वो सारे काम जारी रहने चाहिए। आज नहीं, पिछले 1-1.5 साल से इनके कई वुज़रा, इवन प्राइम मिनिस्टर ने खुद ये बात एक्सेप्ट की है, एडमिट की है कि नैब अगर लोगों को इस तरह गिरफ्तार करेगी, अगर तंग करेगी तो ये काम नहीं चलेगा। आसिफ अली जरदारी साहब ने अभी नहीं, जब ये हुकूमत आई थी उस वक्त कहा था कि नैब और मुल्क की मईशत दोनों साथ नहीं चल सकते हैं।
تو اگر یہ بات کسی کی سمجھ میں آئی ہے جو ہم 8 سال سے کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر وزن ہے. اور اگر نیب کے وہ اختیارات جن کی وجہ سے آپ کے حکومتوں کے جو ڈے ٹو ڈے معاملات ہیں ان کو چلانے میں مشکل ہو رہی ہے, جو آپ کی کیبنٹ ہے وہ فیصلے نہیں کر سکتی, جو آپ کی بیوروکریسی ہے وہ فیصلے نہیں کر سکتی, آپ کے جو بزنس کمیونٹی ہے وہ اس کے اندر ظاہر ہے کہ ڈرتے ہیں, وہ کام نہیں کر سکتے, انویسٹ نہیں کر سکتے, تو یہ ملک آگے نہیں بڑھے گا, یہ ملک ترقی نہیں کرے گا. اگر تو نیب کے قوانین میں کوئی بہتر امینڈمنٹس ہوتی ہیں تو وہ ہونی چاہیے, اس لیے کہ اس سے پورے ملک کو نقصان ہو رہا ہے. ہم صرف پیپلز پارٹی کی بات نہیں کرتے, میں اس بات کو دل تو میرا کرتا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مناسب نہیں ہے کہ جی ہم نے تو بھگت لیا, پی ٹی آئی نہیں بھگتے گی, یہ ملک بھگت رہا ہے. ہم نے تو بھگتا سو بھگتا, لیکن یہ صوبہ اور یہ ملک بھگت رہا ہے. لہٰذا کوئی ایسا کام جس سے ملک کی جو معیشت ہے یا ہماری جو معیشت کا پہیہ ہے اس کے چلنے میں اگر کوئی رکاوٹ بن رہی ہے نیب, تو اس کو بالکل دور کرنا چاہیے. صحیح صاحب, اعجاز جکھرانی کے گھر پہ نیب ٹیم نے جو چھاپا مارا اس میں ہم نے دیکھا کہ لوگ مشتعل ہو گئے, وہاں سے ٹیم کے ساتھ بدتمیزی ہوئی اور ٹیم بھاگنے میں مجبور ہو گئی. یہ کیا ہو رہا ہے؟ اداروں پہ عوام کا جو ہے اعتماد وہ کھو چکا ہے یا عوام کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے, کیا ہو گیا ہے؟ دیکھیں یہ میں یہ نہیں سمجھتا کہ وہ کوئی پلانڈ ہوگا کہ جی وہ لوگ آئیں گے آپ اس طرح کر لیں. جو پولیٹیکل لوگ ہوتے ہیں نا جی, ان کی سپورٹ بیس ہوتی ہے. اگر میں کہیں رہتا ہوں تو وہاں میرے ووٹر ہیں, میرے سپورٹر ہیں, میرے چاہنے والے ہیں. اگر کوئی خدا نخواستہ ایسی چیز ہوتی ہے تو وہاں ایک ری ایکشن آتا ہے. نہیں ہونا چاہیے اصولی طور پر, بھلے نیب کتنا ہی گند کیوں نہ کر رہی ہو, لیکن ہمیں وہ کام نہیں کرنا چاہیے جو نیب کر رہی ہے. تو جو کچھ ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی پلان نہیں تھا. نہ اعجاز جکھرانی صاحب نے کہا ہوگا, نہ پیپلز پارٹی کی کسی اور لیڈرشپ نے کہا ہوگا کہ یہ کریں, اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ پولیس نے ایف آئی آر کر لی ہے, جو قانون کے مطابق ہوگا وہ کرے گا. کہاں کہہ رہے سوال ہے؟ دیکھیں جو ایم پی ایز ہیں نا, جو اسمبلی کے اراکین ہیں, ان کے آنے پر کوئی پابندی نہیں ہے, وہ آ سکتے ہیں. چاہے وہ بھی آئیں گے جن کے اوپر پابندی ہو, اندر بلڈنگ میں آ سکتے ہیں, ہال میں نہیں آ سکتے. اچھا, اس روز بھی انہوں نے یہ کیا کہ وہ باہر سے اپنے یہ جو ڈول باجے والے تھے ان کو لے آئے, اپنے ورکر لے آئے. اسمبلی میں جو انٹری ہے وہ ایسے نہیں ہوتی ہے, اس کا ایک طریقہ کار ہے. اگر کوئی بھی شخص ایک مجمع لے کر آ جائے اور اندر گھسنے کی کوشش کرے اسے روکا جائے گا, روکنا چاہیے بھی. تو آج بھی اگر اس طرح غیر متعلقہ افراد آئیں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسمبلی کا یہ میرے کہنے پہ نہیں, ویسے ہی جو سیکیورٹی کا ان کا ایس او پیز ہیں اس کے اندر یہ شامل ہے کہ ان کو اندر آنے نہیں دیں گے. باقی اگر ایم پی ایز آتے ہیں, ڈھول تاشے لے کر آتے ہیں, اگر ساتھ میں بارات بھی لے کے آ جائیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. اچھا, وزیر اعلیٰ سندھ کوئی اطلاعات ہے کہ باہر جا رہے ہیں, کوئی چھٹی پہ, اور کچھ وزراء بھی باہر جا رہے ہیں, کیا معاملات کیا ہیں؟ مجھے نہیں پتا, کوئی اسپیشل ٹریننگ ہے یا کچھ اور ہے, کوئی گڑبڑ ہے؟ میرے فی الحال کوئی علم نہیں ہے. میں فی الحال تو باہر نہیں جا رہا ہوں, حالانکہ مجھے ایک انویٹیشن باہر کا ہے, کہیں کانفرنس ہو رہی ہے, لیکن فی الحال نہیں ہو. ابھی اس میں کافی ٹائم ہے. آپ ترکی نہیں ہے, ابھی اس میں ٹائم ہے. چیف منسٹر صاحب کا میرے علم میں نہیں ہے, لیکن ظاہر ہے دیکھیں جی باہر آنا جانا ہر شخص کا لگا رہتا ہے. اگر کوئی ضرورت ہوگی وہ طریقے سے چھٹی لیں گے, باہر چلے جائیں گے. جس طرح آپ اشارہ کریں ایسی کوئی بات نہیں. ایک بات یہ بتائیں کہ یہ نعرہ تو چلو لوگوں نے شاید قبول بھی کر لیا کہ ایک زرداری سب پر بھاری, یہ حلیم عادل شیخ اس پر بھاری ہوا ہے کہ اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا. زرداری صاحب تو جیل جاتے ہیں اتنے بھاری بن کے باوجود. اب یہ تو میں کہہ رہا ہوں نا, دیکھیں نا, نیب اپنا اگر تھوڑا بہت وقار چاہے کہ بحال ہو جائے تو پھر انہیں حلیم عادل کو گرفتار کرنا چاہیے, اس کا نام ECL پہ ڈالنا چاہیے. اس لیے کہ اس سے بہت کمزور قسم کے الزامات جن لوگوں پر تھے ان کو گرفتار کیا گیا. تو یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ پیپلز پارٹی کے آدمی کے اوپر ایلیگیشن ہو, جھوٹی درخواست ہو, اس کو تو پکڑ دو. لیکن پی ٹی آئی کے کسی آدمی کے اوپر آپ کا ادارہ خود کہہ رہا ہے کہ ہاں بھائی قبضہ کیا ہے, ثابت ہوا ہے, زمینیں بیچی ہیں, غیر قانونی تعمیرات کی ہیں, اس کو نہیں پوچھنا. اور اگر کوئی کہے گا کہ اس کو پکڑ لو تو اس کے پیچھے پڑ جائیں گے, میرے پیچھے پڑ گئے. تو میرا یہ گناہ ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو گرفتار کرو. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نیب نہیں کرنا ہے, لیکن اگر نہیں کریں گے تو پھر ہم یہ سمجھیں گے کہ بھائی پی ٹی آئی پوری جو ہے وہ اس ایک ویڈیو کی وجہ سے, اصل میں پی ٹی آئی نہیں, وہ ویڈیو باری ہے, اس ویڈیو کے اوپر پی ٹی آئی والے سارے بیٹھے ہیں. ایک لاسٹ کوشچن بتا دیں, کل جیسے ان کی LKM والے کے جو کر رہے ہیں اپنی ڈیلی جو بھی ہے, اگر کوئی وہ خلاف قانون کام کرتے ہیں تو کس طریقے سے ان سے ملتا ہے؟ قاضی صاحب دیکھیں, اس میں تو کوئی کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, آپ خود کہہ رہے ہیں. اگر خلاف قانون کام ہوگا تو پھر ظاہر ہے کہ قانون اپنے مطابق اس پہ کارروائی بھی ہوگی. تھینک یو.